बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और सुनने के बाद इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हम आम आदमी तक पहुंचा सकें। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में कुछ चीज़ चाहते हैं, अपने राय का इजहार करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, जिसे हम अपने हफ्ते में एक मरतबा प्रोग्रामों में शामिल किया करें और वो इतवार का रोज हुआ करेगा। आज भी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे पाकिस्तान में सूबों की तश्कील नौ के हवाले से। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान का 8वां सूबा, जिसे हम पाकिस्तान का सूबा पोठवार कह सकते हैं, जिसमें पिंडी डिवीजन भी हो सकता है, सरगोदा डिवीजन शामिल हो सकता है, उसमें डेरा इस्माइल खान, बन्नू, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और KPK का हज़ारा डिवीजन शामिल हो सकता है, जो हिंद को सराइकी और पश्तो बोलने वाले इलाकों में। ये इसका सदर मकाम रावलपिंडी होना चाहिए ताकि वो लोग जो पाकिस्तान में बहुत दूर दराज इलाकों तक अपनी रसाई के लिए परेशान रहते हैं, वो अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश करें और जल्द अज जल्द अपने मसाइल को हल करें। इसमें चूँकि हज़ारा सूबा तहरीक भी आई थी, क्योंकि हज़ारा में हिंद को बोली जाती है और पोठवार में हिंद को बोली जाती है, लिहाजा हमने ये सोचा कि ये पाकिस्तान का सूबा होना चाहिए। क्योंकि जब इस्लामाबाद बना था तो इस्लामाबाद KPK का हिस्सा था। अगर आज भी हम मनाल रेस्टोरेंट पर जाएं और ऊपर पहुंचे तो जब पहाड़ी से नीचे देखते हैं तो हम KPK को देख रहे होते हैं। इसी तरह हम मरी में जाते हैं तो मरी से जब आप पहाड़ियों से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो KPK होता है। पहाड़ी के ऊपर पंजाब है और पहाड़ी के नीचे KPK है। इस तरह चूंकि ये मुत्तसिल हैं ये इलाके, लिहाजा ये एक सूबा बन सकता है और ये पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सियासी सूबा भी बन सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान को तरक्की के लिए मनाजिल तय करनी होती है। अब हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की, जो एक मरतबा फिर अपने मुल्क यानी बरतानिया के लिए परवाज के लिए तैयार हैं। वो लंदन यात्रा के लिए तैयार हैं। अब वो कब जाना चाहते हैं? शुनीद है कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में, 15 सितंबर के बाद या अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो चले जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो उन्हें उम्मीद है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फायजी साहब, शायद उन्हें एक उम्मीद की किरण है, मौहूम सी उम्मीद है कि शायद उन्हें एक्सटेंशन मिले। लेकिन एक्सटेंशन अब उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली जहाँ तक मैं समझता हूँ। और काजी फायजी साहब ने तो जो मुबारक सानी केस था, उस मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया था, वो फैसला भी एक लिहाज से सियासी पनाह के अमल का आगाज था। यूरोप में वो सियासी पनाह हासिल करेंगे क्योंकि इसके अलावा उनके लिए बहुत से मसाइल होंगे। तो मुबारक सानी केस पहले उन्होंने फैसला किया, फिर नजर सानी में आए, फिर उन्होंने वही फैसला किया और फिर उसके बाद एक गैर कानूनी तौर पर फैसला किया, क्योंकि दूसरी मरतबा तो वो सुन नहीं सकते नजर सानी के बाद। तो ये उनके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है एक लिहाज से यूरोप में, अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करने के लिए, क्योंकि उनकी जायदादें भी हैं, उनकी बेगम का घर भी है, प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बरतानिया में। तो उन्हें उसके लिए एक साजगार माहौल चाहिए था और वो साजगार माहौल उन्हें मिला मुबारक सानी के लिए। और वो ये जवाब दे सकते हैं कि देखें जी, मैंने ये फैसला किया था, नजर सानी आई तो मैंने ये वही फैसला किया, वही रिपीट किया, और उसके बाद तो फिर मौलवी आ गया और मौलवियों ने जबरदस्ती मुझसे ये फैसला करवा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा
ان کے لیے پوائنٹ ہے جس کو وہ استعمال کریں گے، اور اسی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب لندن کی طرف نکل لیں گے۔ فی الحال تو وہ بہانہ ہوگا علاج کا، لیکن پھر وہ فی الحال نہیں آتے جب تک حالات کوئی سازگار ان کے لیے نہیں ہوتے۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم کوئٹہ میں گئے اور کوئٹہ میں انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کی صدارت کی، جو مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ میں گزشتہ بھی میں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت الجھ چکا ہے، اور اس الجھے ہوئے مسئلے کو درست کرنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کو بہت سے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے پڑیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت سے قدم پیچھے ہٹانے پڑیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اور اب بھی آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی کہوں گا کہ یہ پنجابی کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے بلوچوں کے ساتھ، یہ پاکستان کی تباہی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں ان تمام واقعات میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان میں 90% سے زائد جنوبی پنجاب کے لوگ تھے، یعنی سرائکی بولنے والے تھے۔ اور ان سرائکی بولنے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان میں سرائکیوں کو مارا گیا، لیکن اگر کیش ہوا تو یہ ہوا کہ پنجابی کو مارا گیا۔ اب پنجابی کو مارا گیا، اور اس کے بعد جو ایک کیمپین شروع کروا دی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا یہ نقطۂ آغاز ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ بائیکاٹ شروع کر دیا کہ پنجاب میں جتنے کوئٹہ ہوٹل ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سلام پیش کرتا ہوں محمود خان اچکزئی کو اور ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے اسلام آباد میں جا کر کوئٹہ ہوٹل پر کھانا کھایا اور چائے پی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کوئٹہ ہوٹل 99.99% جو ہے وہ پختونوں کے ہیں، پشتونوں کے ہیں، پٹھانوں کے ہیں، وہ بلوچوں کے نہیں ہیں۔ لیکن اگر بلوچوں کے ہوتے بھی تو یہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے جو یا مسلم لیگ نون کر سکتی ہے یا را کر سکتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیوں یہ دیکھ رہی ہے تماشا۔ اب اگر میں یہ دیکھوں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ ہوا اس میں اختر مینگل صاحب نہیں گئے۔ ظاہر ہے اختر مینگل ایک بہت توانا آواز ہے۔ بلوچستان میں مسئلہ اس وقت حقیقی نمائندگی کا ہے۔ مجھے یاد ہے 2018 کے انتخابات میں جب اکبر آسکانی تربت کے ایک حلقے سے لوگوں سے ملتے تھے، دبئی سے آئے، اور آسکانی صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا، اور بڑے بڑے جو روایتی سیاستدان جو دہائیوں سے اپنے علاقوں میں کر رہے تھے سیاست، تو جب کچھ دوستوں سے، میرے کامن دوستوں سے ملے تو انہوں نے کہا جی میں ایم پی اے بن رہا ہوں۔ کہتے تھے کیسے بن رہے ہو آپ کو تو یہاں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہا پھر بھی دیکھ لینا، وہ جیت گئے کیونکہ انہوں نے مال خرچ کیا ہوتا، جن کو پیسے دینے تھے وہ دیے۔ پھر ان پر اعتراض ہوا، وہ نائل ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے، انہوں نے پھر کہا میں جیت جاؤں گا، وہ دوبارہ جیت گئے۔ یعنی اس طرح اگر لوگوں کو جتوایا جائے گا، پہلے تو یہ لوگ نہیں جانتے تھے، عام آدمی سمجھتا تھا یار ٹھیک ہے میں ادھر جیت گیا ادھر ہار گیا، ادھر جیت گیا ادھر ہار گیا، لیکن یہ اس قوم پر احسان کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ اب فارم 45 اور فارم 47 ان کا پتہ چل گیا۔ وہ میرا ایک دوست ہے جو ڈاکٹر مالک کا بہت اچھا سپورٹر ہے تربت میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر ہم تو برسوں سے سرکاری ملازم ہیں اور وہ یہ ڈیوٹیاں دیتا رہتا ہے، ہر الیکشن میں ڈیوٹیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا جی ہم جو ہے یہ فارم تو بھر دیتے تھے، ہم سائن بھی کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فارم 45 ہے، یہ فارم 46 ہے، یہ فارم 47 ہے۔ میں کہا جی ہمیں پتہ آج چلا ہے کہ یہ فارم 45 ہے جس پہ ہم سائن کر کے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ
کہ اس طرح چوری کی جا سکتی ہے یا کی جاتی رہی ہے، اب نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے صاحب اختیار لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب نہیں، اب بس کریں، بلوچستان کے ان لوگوں کو اسمبلیوں میں آنے دیں جو وہاں کے نمائندے ہیں۔ تو ایک بزنجو صاحب ہوا کرتے تھے جو 525 ووٹ لے کر ایم بن گئے تھے 2018 کے انتخابات میں یا 13 کے انتخابات میں۔ تو یعقوب بزنجو نہیں تھے، کوئی اور، قدوس بزنجو تھے۔ تو اس طرح اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ الیکشن میں آ جاؤ، تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور پاکستان کے خلاف سازش ہم کسی طور برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے نا، میاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب، ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارے کہیں سے دو ڈالر مانگ نہیں سکتے۔ یہ کیا بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے؟ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور حکومت چین اور بلوچ، یہ ایک سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اس سہ فریقی مذاکرات کے بعد ہی بلوچستان کے مسئلے کا اصل حل نکل سکتا ہے، کیونکہ سی پیک ہم کر رہے ہیں 25 سال سے، اور اس کا فائدہ نہ بلوچستان کو ہوا نہ بلوچوں کو ہوا، الٹا نقصان ہوا، اور وہ بھی بلوچستان، بلوچ اور پاکستان کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔